السلام علیکم برادران اسلام، بھائی بزرگوں، دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، آج میں آپ لوگوں کو جو قرآن کا کچھ عمل ہے، وہ عمل کرنے سے جو غریبی اور مفلسی جو دور ہوتا ہے، وہ ایک طریقے سے وہ جو 7 دن کے ایک چلہ ہوتا ہے، اور 7 دن کا چلہ آپ کو کرنے سے اور اللہ کا رحم کرم اور تمام غریبی، تمام پریشانی، تمام مصیبتوں کو اللہ دور کر دیتا ہے۔ ایسے تو رزق دینے کا کام اللہ کا ہی ہے، مگر اللہ جو ہے دعا جو ہم نے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ جو کچھ ہوتا ہے تقدیر سے ہوتا ہے، تو دعاؤں سے تقدیر بدل جاتا ہے۔ دعا وہ چیز ہے، دعا ماں باپ کو دعا لے یا دعا کسی سے کروا لے یا کسی سے مطلب جو ہے کوئی بھی انسان کے دعا لے سکتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو یا کوئی بھی ہو۔ کسی یتیم کا دعا لے لیا یا کسی مسکین کا دعا لے لیا یا کسی کا مدد کر دیا، تو دعاؤں سے بہت سارے تقدیر میں جو ہے جو مصیبتیں ہوتا ہے وہ دعاؤں سے تقدیر بدل جاتا ہے۔ تو وہ اس میں میں آپ کو لوگوں کو میں ذرا اس میں نہیں لے کے جا رہا ہوں، میں فی الحال جو ہے میرا جو عمل کا جو مجھے بات بتانا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ تو میرا آپ لوگ جو ہے میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، اور آپ لوگوں کا پیار اور آپ لوگوں کا چاہت، آپ لوگوں کا جو سبسکرائب اور لائک، کمنٹ اور شیئر، یہ ان چیزوں سے ہمارا منوبل بڑھے گا، اور یہی ہمارا محنت کا آپ لوگوں کا جو ہے آپ لوگوں کی طرف سے مجھے یہ پھل ملتا ہے، یہ میرا جو ہے دل میں خوشی ملتا ہے۔ تو میرا یوٹیوب چینل کو آگے بڑھائیے، اور انشاءاللہ میں روزانہ نیا کوئی نہ کوئی عمل اور کوئی نہ کوئی کیا بولتے روحانی علاج سے کون سے آیت سے کیا ہوگا، انشاءاللہ جو بھی اللہ نے مجھے علم دیا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے میں شیئر کرتے رہوں گا۔ اور آپ لوگ جو ہے اپنا دل میں ایک رائے برابر میرے لیے جگہ بنائیے، اور اس میں تھوڑا سا آپ لوگ جو ہے مجھے بڑھاوا دیجیے میرے یوٹیوب چینل کو۔ تو میں آپ لوگوں کا میں اپنا جو بات ہے اس میں جاتا ہوں۔ تو میں نے جو آپ لوگوں کو بتایا جو غریبی دور کرنے کا، غریبی اور مفلسی دور کرنے کا جو قرآن میں اللہ نے جو ہے جو عمل بتایا ہے، وہ جو عمل ہے وہ میں آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں۔ اور سورہ یاسین اور سورہ رحمان اور سورہ واقعہ، یہ ہر آدمی کو میرا جو کہنا ہے روزانہ دن میں ایک بار سورہ یاسین، سورہ رحمان اور سورہ واقعہ یہ پڑھ لیا کرے۔ تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، تو یہ جو میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، اور یہی تینوں سورت آپ کو جنت میں بھی پڑھنا پڑے گا، اور انہی تینوں سورتوں کو جو ہے اسی تینوں سورتوں کے ذریعے سے ہی آپ کو جو ہے نعمت وہاں پر ملیں گے، اور وہاں پر کوئی نماز روزہ جنت میں کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے، یہ صرف 3 سورتوں کو تلاوت ہوگی۔ تو یہ وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو میرا جو دنیا سے ایک عادت بنائیں گے تو ایک اچھی بات ہے، روزانہ جو ہے سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ واقعہ یہ پڑھ لیا کریے، تو اس سے فائدہ بہت کچھ ہوگا۔ تمام نعمتیں جو آپ کو دنیا میں اور جو چیز جنت میں بھی اسی سے آپ کو تمام نعمتیں ملیں گے، تو اللہ جو ہے دنیا میں بھی اس میں بھی نعمت دیں گے۔ تو یہ تو ہو گیا 3 سورت کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ فی الحال جو میرا جو کیا بولتا آپ لوگوں کو میں چلہ جو بتا رہا ہوں وہ ہے سورہ واقعہ۔ سورہ واقعہ کو آپ کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، شروعات میں 9 جمعرات سے آپ شروع کریں گے، اور یہ 7 دن کے چلہ ہے۔ تو 9 جمعرات کو آپ جیسے کیا بولتے ہیں چاند کا جو شروع جو کیا جمعرات پڑے آئے گا، جو چاند کا پہلا جیسے 1 تاریخ میں یا 2 تاریخ میں یا 3 تاریخ میں یا 4 تاریخ میں پہلا جمعرات جو آتا ہے، تو بدھ کے دن پار ہونے کے بعد اور مغرب سے جو ہے 9 جمعرات لگ جاتا ہے، تو اس کو 9 جمعرات کہا جائے گا۔
تو اس نو چاندی جمعرات کو عشاء کے نماز کے بعد ایک مصلی مقرر کر لے، کوئی بھی ایک مصلی مقرر کر لے، چلہ کوئی سا بھی ہو، مصلی ایک ہونا چاہیے، جگہ ایک ہونا چاہیے جہاں پر آپ بچھائیں گے، چاہے وہ 7 دن کا ہو یا 41 دن کا ہو، جگہ وہی ہونا چاہیے، مصلی وہی ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ہے یہ چلے کے یہ نیم ہوتا، اور جو بھی عمل کا وغیرہ کرتے ہیں، عملیت کے راستہ میں جو لوگ چلتے ہیں ان لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں علم ہوتا ہے، اور جو لوگ نہیں اس راستہ میں جو نہیں کرتے ہیں تو ان کو وہ بھی علم ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں رہتا، کبھی کہیں پڑھ لیا کبھی کہیں پڑھ لیا۔ تو یہ جگہ ادلی بدلی کرنے سے بھی بہت زیادہ کیا بولتے ہیں وہ چیز میں آپ کو جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ جو ہے محنت کر رہے ہیں تو وہ کام نہیں ہو پائے گا۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ میں بتا رہا ہوں، جیسے مان کے چلیے نو چندی جمعرات کو رات کو عشاء کے نماز کے بعد آپ جو ہے سورہ واقعہ پڑھنا شروع کریں گے، اور ایک نماز کے بعد آپ کو سورہ واقعہ کے عمل ہے 7 دن کا، اور نیت ہوگا غریبی دور کرنے کا، 7 دن کا عمل ہے، اور عشاء کے نماز کے بعد آپ سورہ واقعہ کو 25 مرتبہ، نماز کے بعد 25 مرتبہ، اس سے پہلے آپ کو 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 25 مرتبہ سورہ واقعہ کو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد پھر درود شریف پڑھنا، پڑھ کے پورا کرنا ہے۔ تو اسی طریقے سے پھر فجر کے نماز کے بعد پھر جو ہے فجر بعد، پھر کیا بولتے ظہر بعد، عصر بعد، یعنی ہر ایک نماز کے اندر آپ کو 25 مرتبہ سورہ واقعہ کو پڑھنا ہے۔ تو جیسے نماز پورا ہو جائے، نماز پورا ہونے کے بعد کوئی سا بھی نماز ہو اور مصلی وہی ہونا چاہیے، 7 دن کا یہ چلہ ہے، 7 دن کا عمل ہے، اور نماز پورا ہونے کے بعد آپ جو ہے سورۃ 11 مرتبہ درود ابراہیم وہ پڑھ لیجئے، پڑھنے کے بعد پھر سورہ واقعہ شروع سے لے کر آخر تک روزہ پڑھ لیجئے، جیسے 1 مرتبہ 2 مرتبہ پوری سورت کو پڑھنا ہے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ، اس طرح سے 25 مرتبہ ہر ایک نماز کے اندر پڑھنا ہے۔ تو اس طریقے سے روزانہ 5 ٹائم نماز ہے، اور 5 ٹائم کے مطلب جو ہے 25 مطلب 125 مرتبہ ہو جائے گا روزانہ۔ تو اسی طریقے سے 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن تک آپ کو ہر ایک نماز کے حساب سے، جیسے 7واں دن ہے، جیسے پہلا دن کا 5، پھر دوسرا دن کا 5 ہو گیا 10، پھر کیا بولتے تیسرا دن کا 5 بار پڑھا، تو اس طرح سے 15 نماز ہو گیا۔ تو اس طریقے سے 7 دن کے اندر آپ کو 35 نماز ہو جائے گا، اور 35 مرتبہ جو آپ لوگوں کو 25 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ کا یہ 7 دن کا چلہ جب پورا ہو جائے گا تو انشاءاللہ روزانہ جب تک آپ جئیں گے اس سورہ واقعہ کو دن میں 1 بار یا فجر بعد اور عشاء بعد جو ہے 1 بار آپ تلاوت کر لیں گے، اس میں کچھ نہیں کرنا ہے۔ یہ آپ کو 7 دن کا پڑھائی پورا کرنے کے بعد، اس کے بعد جب یہ آپ کو چلہ پورا ہو جائے، پورا ہونے کے بعد آپ جب تک زندہ رہیں گے اس عمل کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کو صبح فجر کے بعد 1 بار پڑھنا ہے، اور شام کو مغرب بعد 1 بار پڑھنا ہے، یا تو 2 بار اگر نہیں پڑھے تو کم سے کم 1 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں کسی کارن، 1 آدھ دن چھوٹ جاتا ہے، تو آپ کو کوئی حاجت یا کوئی بیماری وغیرہ ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی پریشانی آ جاتا ہے، تو دوسرا دن آپ کو 1 کی جگہ 1 دن اس دن کا ہوگا، دوسرا دن کا 1 جو چھوٹ گیا وہ ہوگا، پھر 1 جو ہے آپ کو اس کو جو ہے آپ کو ایک طریقے سے جو ہے اس کو ڈبل یہ دینا پڑے گا، چارج دینا پڑے گا، 1 دن چھوٹنے کا سزا ہے، تو 3 مرتبہ پڑھنا پڑے گا۔ یہ تو ہو گیا آپ کو زندہ جب تک رہیں گے یہ عمل کو زندہ رکھنے کے لیے اس کا نیم یہی ہے۔ تو جیسے 2 دن چھوٹ گیا تو تیسرا دن جو پڑھیں گے تو اس دن کا 1 ہو گیا، 2 دن کا 2 ہو گیا، تو یہ 3 ہو گیا، پھر اس کے بعد 1 چارج، یعنی اس دن آپ کو 5 مرتبہ پڑھنا پڑے گا۔ تو یہ تو ہو گیا آپ کا جو ہے جو ایک طرح سے جو ہے جو سزا ہے، وہ سزا ایک الگ چیز ہے۔
مگر آپ کا جو ہے یہ اس کو اس عمل کو کرنے کے بعد جو ہے اللہ کا رحم اور کرم اتنا ہوگا، اور آپ کا گھر میں مال و دولت اللہ جو ہے کہاں سے دیں گے، کس طریقے سے دیں گے، یہ اللہ کا کام ہے، مجھے بھی اس کے بارے میں علم نہیں ہے، جو یا اللہ جو ہے آپ کو رزق کہاں سے اتنا دے گا اور کس طریقے سے دے گا، یہ رب کا کام ہے۔ اللہ کا نام ہے مسبب الاسباب، اور اسباب پیدا کرنے والا ذات تو اللہ ہی ہے اور اللہ ہی دے گا۔ اور انشاءاللہ آپ اس عمل کو آپ لوگ کر کے دیکھیں، اور اللہ کے رحم اور کرم سے آپ کو جو بھی غریبی ہے، جو لوگ غریبی اور مفلس میں جی رہے ہیں، اور علم بھی وہ جو جیسے مان کے چلو پڑھ لکھ کے بھی ہے، اور ان کا پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی ان کا گھر میں غریبی ہے، تو یہ غریبی دور کرنے کا جو میں عمل بتایا ہوں، اور انشاءاللہ اس عمل کو کیجئے، اور رزق اللہ اتنا بے شمار عزت بھی دے گا اور رزق بھی دے گا، جو آپ سے جو ہے دولت رکھنے کا آپ کو جگہ بھی نہیں ملے گا، اور انشاءاللہ آپ کو اللہ کا رحم کرم اتنا ہوگا، مگر اللہ کا ذات پہ بھروسہ کر کے اور پختہ عقیدہ کے ساتھ آپ کو کرنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ اس عمل کو کریے، اور انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے اندر میں اور بھی بہت سارے طریقہ بتاؤں گا، اور بھی بہت سارے روحانی علاج کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو انشاءاللہ میرا جو ہے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، اور آپ لوگ اپنے پیار سے جو ہے میرا اس ویڈیو کو آگے بڑھائیں، تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اور نیا ویڈیو لے کر آؤں گا۔ السلام علیکم۔